بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. تو آج جو میرے اسٹوری کا ٹاپک ہے وہ ہے قائد اعظم کی کہانی. تو چلیں اسٹوری کی طرف موو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا سیکھا. آپ سب بچے ظہر کی نماز ادا کر جلدی سے تیار ہو جائے. آج ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ کے مزار پر جائیں گے. مزار کے احاطے میں قائد اعظم کے استعمال کی مختلف چیزوں کا ایک میوزیم ہے جس میں آپ کی تمام چیزیں موجود ہیں. ابو کی بات سن کر سب بچے وضو کر کے نماز ادا کرنے لگے اور نماز ادا کرنے کے بعد تیاری کر کے ابو اور امی کے ساتھ مزار قائد کی سیر کے لیے روانہ ہو گئے. رات کو سب بچے دادی جان کو مزار قائد کی سیر اور قائد اعظم کی استعمال شدہ چیزوں کے بارے میں بتا رہے تھے. دادی جان سب کی باتیں سن کر بہت خوش ہو رہی تھی. وحید نے کہا، دادی جان، آپ نے ہمیں قائد اعظم کی کہانی سنانی تھی. آپ نے وعدہ کیا تھا نا؟ جی، مجھے وعدہ اپنا یاد ہے اچھی طرح سے، انہوں نے بچوں سے کہا. اب آپ سب خاموشی سے بیٹھ جائیں. آج میں آپ کو قائد اعظم کی زندگی کی کہانی سناؤں گی. قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1879 کو کراچی میں پیدا ہوئے. سارین نے جلدی سے دادی جان کی بات شروع ہونے سے پہلے کہا تو سب ہنسنے لگے. سارین، تم صبر تو کرو، پہلے ہم دادی جان سے قائد اعظم کی کہانی سنیں گے اور دادی جان پوچھیں گی تو ہم بھی قائد اعظم کے بارے میں بتائیں گے. سائمہ اپی نے سارین کو سمجھاتے ہوئے دادی جان سے بات جاری رکھنے کے لیے کہا. پیارے بچوں، پاکستان کے قیام سے پہلے برصغیر میں مسلمان اور ہندو رہتے تھے، لیکن مسلمانوں کو مذہب سمیت کوئی بنیادی حقوق حاصل نہیں تھے. مسلمانوں کے لیے ایک ایسے وطن کی ضرورت تھی جہاں انہیں مذہبی آزادی بھی ہو اور تمام بنیادی حقوق حاصل ہوں. یہ ملک حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں تحریک پاکستان چلی، جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا. قائد اعظم بچپن ہی سے بہت نیک سیرت اور محنتی تھے. آپ دل لگا کر پڑھتے تھے. سب بچے دادی جان کی باتیں بہت غور سے سن کر ذہن نشین کر رہے تھے. دادی جان، میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ سارین نے سوال کرنے کی اجازت لی اور ان سے اجازت لینے کے بعد اس نے سوال کیا. دادی جان، قائد اعظم نظم و ضبط پر بہت زور دیتے تھے، اس بارے میں بھی تو بتائیں. تمہارا سوال بہت اہم ہے. قائد اعظم وقت کے بہت پابند تھے. ذاتی کاموں کے علاوہ وہ سرکاری تقریبات میں وقت کی پابندی کا خیال رکھتے تھے. فالتو لائٹس ہمیشہ بند کر دیتے تھے. گورنر جنرل کی حیثیت سے آپ پر یونیورسٹی میں رہتے ہوئے وہاں کی فالتو لائٹس بھی ہمیشہ بند کر دیتے تھے. دادی جان، ہمیں بھی تو ایسا ہی کرنا چاہیے نا؟ سارین نے کہا. بالکل صحیح ہے، ہمیں بھی گھر کی فالتو لائٹس بند کرنی چاہیے. ابو نے سارین کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے دادی جان سے کہا کہ وہ قائد اعظم کے بارے میں باتیں جاری رکھیں. قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی. آپ نماز میں ہمیشہ طویل سجدہ کرتے تھے، یعنی لمبا سجدہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے پاکستان کی کامیابی کی دعا کرتے تھے. آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان قیام امن میں آیا. پاکستان کا قیام کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن قائد اعظم اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر قیام پاکستان کے لیے دن رات
محنت کرتے رہتے۔ پاکستان بننے کے بعد پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے آپ نے دن رات محنت کی۔ آپ سب کو مل جل کر پاکستان کی تعمیر کرنے کے لیے کہتے تھے۔ آپ نے طلباء سے بھی کہا کہ وہ سیاست میں حصہ لینے کی بجائے تعلیم پر بھرپور توجہ دیں۔ پیارے بچوں، مجھے خوشی ہے کہ آپ سب قائد اعظم کی کہانی بہت غور سے سن رہے ہیں۔ قائد اعظم اپنی ذات میں ایک تحریک تھے۔ آپ نے ہمیں اخوت، محبت اور نظم و ضبط کا درس دیا۔ آپ نے دن رات محنت کر کے ہمیں ایک آزاد وطن دیا۔ اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ دادی جان کی باتیں ختم ہونے کے بعد ابو جان نے پرزور الفاظوں میں کہا، اور اب اس آزاد وطن کی حفاظت اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ ہم سب کو اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ قائد اعظم اس وطن سے بہت محبت کرتے تھے اور قائد اعظم 11 ستمبر 1948 میں فوت ہو گئے۔ ابو جان نے اپنی بات ختم کی تو وحید اور وحیدہ نے دادی جان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس کے اندر کیا سیکھا کہ ہمیں ہر وقت محنت کرنی چاہیے، محنت سے کام لینا چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور ایک اور بھی ہم نے اس کے اندر بات سیکھی کہ ہمیں گھر کی فالتو لائٹس نہیں چلانی چاہیے۔ تو آپ آئندہ سے ایسا کریں گے نا؟ قائد اعظم کے جو انہوں نے پوائنٹس دیے ہیں ہمیں، نظم و ضبط، لائٹس گھر کی فالتو بند کر دیں اور محنت سے کام لیں، تو آئی ہوپ کہ آپ بھی ایسا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسرے کو گرو کرنے میں ان کی مدد کرتے رہیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔